جو ہوتی ہیں انہوں نے جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، پیکٹ ہوا ہے بٹوین پاکستان، سعودی عربیہ اینڈ ٹرکی، اس کے رد عمل کے طور پر پاکستانیوں کو بالخصوص نشانہ بنایا، یا ویسے وہ حملہ کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے اس کی زد میں آ گئے۔ اگر یہ انہوں نے پاکستانیوں کو جان بوجھ کے نشانہ بنایا ہے تو یہ بہت سنگین جرم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان فرنٹ میں سلمان حیدر۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے ایران اور امریکہ امن معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورہ تہران کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ اور ایران نے اسلام آباد مفاہمت کے تحت 17 اگست تک ہونے والی 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، تاہم دونوں فریقین نے توسیع کی مدت کا تاحال فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ترک خبر رساں ادارے انادولو کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران نے جنگ بندی کی مدت میں توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ ثالثی کے عمل سے باخبر ایک ذرائع کے مطابق دونوں فریقین نے جنگ بندی کی مدت بڑھانے کے لیے ثالثوں کو اپنی رضامندی سے آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان توسیع کی مدت طے کرنے کے لیے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے اور اس حوالے سے حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ یہ بریک تھرو ایسے وقت میں سامنے آیا جب وزیر داخلہ محسن نقوی امن مشن پر تہران میں موجود ہیں۔ محسن نقوی کی ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ محسن رضائی سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے کہا کہ ہم پاکستان کی حکومت، فوج اور عوام کو عالم اسلام کا عظیم اثاثہ سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خطے میں امن کے لیے پہلے سے کئی زیادہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان دونوں شخصیات کے اقدامات پر خوشی ہوتی ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران کی عوام کے درمیان باہمی پیار عالمی سطح پر مثال ہے۔ دونوں قوموں کے تعلقات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان یہ قربت حقیقی اور گہرے یقین پر مبنی ہے۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے دورہ تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کی تھی، جس میں انہوں نے ایرانی صدر کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام پہنچایا تھا۔ سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے لفظی جنگ کے باوجود پاکستان کی سفارتکاری نے ایک بار پھر کام دکھایا ہے۔ آنے والے دنوں میں مستقل جنگ بندی اور آبدہ ہرمز کے حوالے سے بھی بڑی خبر آ سکتی ہے۔ اس صورتحال میں پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کی ہفتہ وار بریفنگ بھی انتہائی اہم ہے، جس میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے حوالے سے پر امید ہے۔ کشیدگی اور تناؤ میں اضافے کے بعد فریقین نے بات چیت بھی کی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے حل کے لیے پرخلوص کوششیں بھی جاری ہیں۔ دوسری جانب رائٹرز نے ایرانی ذرائع کے حوالے سے جنگ بندی کی توسیع کی خبروں کی تردید کی ہے۔ جہاں ایک طرف جنگ بندی معاہدے میں توسیع کی خبریں سامنے آ رہی ہے، وہیں ایران اور امریکہ کی جانب سے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری بھی جاری ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اگر ایران کو پھر خطرات کا سامنا ہوا تو خطے میں تمام امریکی اور غیر امریکی توانائی سسٹمز اور انٹرنیٹ سے جڑا عالمی انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے ابنا ہرمز پر کنٹرول کا صدر ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ جنرل حسین محبی کا کہنا ہے کہ اس وقت خلیج فارس کے پانیوں میں کوئی امریکی بحری جہاز موجود نہیں۔ دوسری جانب کمانڈر پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر محمد رضا نقوی نے جنگ کو ٹرمپ کی صدارت کی مدت ختم ہونے تک طول دینے اور امریکی سرزمین تک لے جانے کا اشارہ دیا ہے۔ محمد رضا نقوی نے کہا کہ پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین تک کارروائیاں لے جانے کی صلاحیت حاصل کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنی کارروائیاں دشمن کے علاقے تک لے جا سکیں اور اپنے ملک کی سرحدوں سے بہت دور دشمن کی سرزمین پر بھی کارروائیاں کر سکیں۔ امریکی نشریاتی ادارے پی بی ایس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں محمد رضا نقوی نے کہا کہ امریکی فوج ہماری توقع سے کہیں کمزور نکلی۔ ایران خود کو موجودہ جنگ میں فاتح سمجھتا ہے اور مستقبل میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ان حالات میں صدر ٹرمپ نے ترکی میں نیٹو اجلاس سے واپسی پر اپنے طیارے کو میزائل حملے سے نشانہ بنانے کے خطرے اور چھپ کر ایئر فورس ون تک جانے کی رپورٹس کی تصدیق کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ماہ ترکیہ سے خفیہ فوجی پرواز کے بعد جس طیارے میں سفر کیا وہ زیادہ خطرے میں تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ طیارہ تبدیل کرتے وقت میں سیکرٹ سروس کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ جس طیارے پر سفر کر رہا تھا اسے زیادہ خطرہ ہو سکتا تھا۔ ایران پر بھروسہ نہیں۔ امریکی اخبار نے انکشاف کیا کہ گزشتہ ماہ دورہ ترکیہ سے ٹرمپ کی خفیہ واپسی ایران سے ملی دھمکیوں کی وجہ سے ہوئی۔ انقرہ ایئرپورٹ پر ٹرمپ کیمروں کے سامنے ایئر فورس ون میں سوار ہوئے تھے، لیکن ٹرمپ کو خفیہ طور پر ایئر فورس ون سے کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے دوسرے طیارے تک پہنچایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ ترکی سے ایئر فورس KC-32A طیارے میں برطانیہ پہنچے۔ صدر ٹرمپ جہاں ایک طرح مذاکرات کے ذریعے مسئلے کی حل کی بات کر رہے ہیں، وہیں جنگ سے پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ آبنا ہرمز کی ناکہ بندی آہنی دیوار کی طرح ہے۔ ہم نے پاسداران انقلاب کو تباہ کر دیا ہے، اب وہ فرار ہو رہے ہیں کیونکہ وہ حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس صرف فیک نیوز اور 300% مہنگائی ہے۔
ان کی قیادت بے یقینی کا شکار ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے 3 نئی حکمت عملیاں موجود ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران اس وقت شدید معاشی افراتفری کا شکار ہے۔ ایران سے نمٹنے کے لیے ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ اس کی کمزوری کی حد پر نظر رکھی جائے، اس پر شدید ضرب لگائی جائے اور اس پر معاشی دباؤ ڈالا جائے۔ دوسری جانب پاکستان نے بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے میں 3 پاکستانی جاں بحق اور 1 زخمی ہوا۔ ایسے حملے بے گناہ انسانی جانوں اور بحری سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ واقعے کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے متعلقہ سعودی حکام اور یمن حکومت سے رابطے میں ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی قیادت میں قائم بحری اتحاد کا رکن ہے۔ ہم سپلائی چینز کے تحفظ اور بحری جہاز رانی کی سلامتی کے مقصد کے لیے اس اتحاد کے اعلامیے کے پابند ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے 30 جولائی کو بین الاقوامی جہاز رانی اور بحیرہ احمر میں توانائی کی ترسیل کے راستوں کے تحفظ کے مقصد سے ایک کثیر القومی بحری دفاعی اتحاد کے قیام کے اپنے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ ہفتہ وار بریفنگ میں طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی جانب سے اعلان کردہ بحری اتحاد کا رکن ہے اور اس پر دستخط کرنے والوں میں شامل ہے۔ اس لیے پاکستان سعودی عرب اور اتحاد کے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر اتحاد کے اعلامیے پر عمل درآمد کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ عالمی سپلائی چین اور بحری آمدورفت کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایران امریکہ جنگ کو لے کر پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی خبریں ایک بار پھر سے سامنے آ رہی ہیں۔ اس پر بات کر لیتے ہیں اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب، سابق سفیر، سابق صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب سے۔ سردار صاحب، کامیاب سفارتکاری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے محسن نقوی صاحب گئے، اچھی خاصی پیغام رسانی ہوئی، اب یہ خبریں دے رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کہ امریکہ اور ایران نے 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کر لیا ہے۔ اب باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے۔ کیا آپ پر امید ہے، کیونکہ ایرانی ذرائع ان خبروں کی تردید کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے درست کہا ہے کہ اس وقت 2 خبروں کے حوالے سے پاکستان چرچے میں ہے۔ ایک یہی کہ جنگ بندی میں توسیع ہو رہی ہے، اور میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خبریں پڑھ رہا تھا تو میرا خیال ہے صدر ٹرمپ نے اس سے اتفاق کر لیا ہے کہ جو ہے 60 روز کے لیے مزید اس میں توسیع کی جا رہی ہے۔ کیا اس کا دورانیہ ہے، میں اس کے بارے میں تصدیق نہیں کر سکا کہ آج سے شروع ہوگی یا جو مدت ختم ہوگی اس کے بعد شروع ہوگی۔ اور دوسری جو وجہ ہے پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کے جو مکہ ڈکلیریشن، مکہ جو اگریمنٹ ہے یا پیکٹ ہے جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کی سفارتکاری کے اوپر اسے سب لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، بالخصوص امت مسلمہ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اشارے مل رہے ہیں یا اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ پھر جو ہے سفارتکاری کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، اور لیکن ابھی مشکلات کا بھی سامنا ہے کیونکہ ان کے بڑے سخت ایک دوسرے کے سلسلے میں جارحانہ بیانات آ رہے ہیں ایران کے اور امریکہ کے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی لگتا ہے کہ دونوں ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مذاکرات کی میز کی طرف ٹھیک لوٹ ہے، جائیں۔ ٹھیک، مگر سردار صاحب یہ جنگ بندی ہو بھی جاتی ہے تو ایران کا جو نیوکلیر کا مسئلہ ہے وہ تو جوں کا توں رہے گا، اور ٹرمپ صاحب کی جو شخصیت ہے وہ جنگ بندی کے بعد بھی اپنی ٹویٹس میں، میڈیا ٹاک میں ایران کو دھمکیاں دینے سے باز نہیں آتے۔ تو اگر باضابطہ جنگ بندی ہوتی ہے تو کیا یہ بھی مستقل ہوگی؟ دیکھیے، اس وقت کئی مرحلے باقی ہیں۔ ایک تو آپ نے ہرموز کے اوپر اور خاص طور سے اس کی حکمرانی کے معاملے میں جو عمان اور ایران کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ بحری محاصرہ جو امریکہ کا ہے وہ ایک قسم کی شرط اول ہے ایران کی طرف سے کہ اسے ختم کیا جائے۔ جو یہ حال ہی میں جو ہاسٹیلٹیز ہوئی تھی اس کے بعد، اور جو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مرتبہ پھر بہت وسیع پیمانے پہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی، تو اس کے نتیجے میں امریکہ نے نئی معاشی پابندیاں عائد کر دی تھی جو مفاہمتی یادداشت کی مطابق مطلب ہے اس کی روح کے خلاف تھی اور اس کے مطابق نہیں تھی۔ دوسری طرف انہوں نے یہ تھا کہ ایران کو جب مفاہمتی یادداشت ہوئی تھی تو تیل بیچنے کی اجازت دی تھی کہ وہ عالمی منڈیوں میں تیل بیچ سکتا ہے، وہ رعایت بھی انہوں نے واپس لے لی تھی۔ تو اس وجہ سے پہلے تو یہ مراحل ہے۔ آپ نے نیوکلیئر فائل کا ذکر کیا کہ پہلے یہ مرحلہ وار یہ معاملات طے ہونے چاہیے۔ ایک اضافی شرط ایران نے عائد کی ہے، انہی دنوں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اسے جنگ کا تاوان ادا کرے، لیکن صدر ٹرمپ نے یا عذرا مذاق یا سنجیدگی سے انہوں نے کہا ہے، یعنی جو جوابی انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ
میں ایران سے یہ کہوں گا کہ وہ ہمیں تاوان ادا کرے. تو اب اس میں کس حد تک سنجیدگی ہے، کیونکہ ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا تھا. تاہم یہ ہے کہ جو اگر آپ ان کے جس قسم کے ان کے بیانات ہیں ان کا تجزیہ کریں تو لگتا ہے کہ مذاکرات کی طرف لوٹیں گے. لیکن جو آپ کہہ رہے تھے کہ صدر ٹرمپ جو ہے ناپ تول کے بیانات دیتے ہیں. ایک بیان جو ہوتا ہے جو ایران کے خلاف وہ بیان دیتے ہیں یا وہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے حلقوں کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، اپنی کنسٹیٹیوئنسیز کے لیے. میگا کنسٹیٹیوئنسی ہے یا ریپبلکن پارٹی ہے یا ویسے امریکیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ جنگ میں اس طریقے سے امریکہ کو ہزیمت نہیں ہوئی. دوسری طرف جب وہ یہ حوصلہ افزا بیان دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ منڈیوں میں استحکام رہے اور اس میں جو اتار چڑھاؤ ہے وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور معاملہ ہے، حوثیوں نے سعودی جہاز پر حملے کر رہے ہیں مسلسل. اس بار جو حملہ ہوا اس میں 2 پاکستانی بھی شہید ہوئے. آج دفتر خارجہ نے رد عمل دیا کہ پاکستان سعودی عرب کی قیادت میں قائم بحری اتحاد کا بھی رکن ہے. ہم سپلائی چینز کے تحفظ اور بحری جہاز رانی کی سلامتی کے مقصد کے لیے اس اتحاد کے اعلامیے کے بھی پابند ہے. اس کا کیا مطلب لیں اور حوثیوں کے کردار کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ میرے اطلاع کے مطابق 3 پاکستانی وہاں شہید ہوئے ہیں اور کل 6 لوگ مارے گئے جس میں سے 3 پاکستانی ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا، یہ اطلاع نہیں ہے کہ جو ہوتی ہیں انہوں نے جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، پیکٹ ہوا ہے بٹوین پاکستان سعودی عرب اینڈ ٹرکی، اس کے رد عمل کے طور پر پاکستانیوں کو بالخصوص نشانہ بنایا یا ویسے وہ حملہ کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے اس کی زد میں آ گئے. اگر یہ انہوں نے پاکستانیوں کو جان بوجھ کے نشانہ بنایا ہے تو یہ بہت سنگین جرم ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ اس بیان کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں یہ ایک قسم کی تنبیہ ہے، ایک دھمکی ہے کہ ہم اس کے بارے میں اس کا جواب دے سکتے ہیں. یعنی دونوں ممالک مل کے یا تینوں ممالک جواب دے سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اب تک جو بھی ہوا ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ٹریگرز کیا ہوں گے. اس معاہدے میں یہ نہیں بتایا کہ ٹریگرز کیا ہوں گے، کہ مطلب کس وجہ سے جو ہے یہ تینوں ملک مل کر حملہ کریں گے. اگرچہ ان کا یہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی جارحیت ہوگی اس کے دفاع کے لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. 27 ستمبر کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے اعلان کے بعد سے تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. ایک طرف پارٹی کے اندرونی اختلافات میں شدت ہے تو دوسری جانب راولپنڈی کے مال روڈ پر فائرنگ کے واقعے میں ملوث پی ٹی آئی کے کارکن کی ہلاکت نے بھی پارٹی کی پریشانیاں بڑھا دی ہیں. گزشتہ روز واقعے کے فوری بعد پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے ہلاک کارکن محمد حسین سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. تاہم وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے تصدیق کی ہے کہ راولپنڈی مال روڈ پر ہلاک ہونے والا شخص پی ٹی آئی کا کارکن تھا. شفیع جان نے کہا کہ فورسز کی کارروائی میں ہلاک محمد حسین ضلع خیبر کا رہائشی اور اس کا تعلق ایم پی عبدالغنی کے حلقے سے ہے. تاہم اس کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں تھا، نہ ہی اسے کوئی ذمہ داری سونپی گئی تھی. شفیع جان نے کہا کہ میری عبدالغنی سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 9 ماہ سے محمد حسین کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. اس قسم کے واقعے کو تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنا زیادتی ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کے تمام حقائق اور اصل ذمہ داروں کو سامنے لانے کے لیے فوری طور پر اعلیٰ سطح کی جوڈیشل تحقیقات کروائی جائیں تاکہ شفاف اور منصفانہ طریقے سے انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں. دوسری جانب وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت راولپنڈی مال روڈ واقعے سے خود کو بری الزمہ نہیں قرار دے سکتی. یہ کارکن خیبر پختونخوا ہاؤس میں رہتا رہا اور پارٹی قیادت سے بھی ملتا رہا. اس شخص نے پارٹی کا جھنڈا اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز ہیں جس میں یہ فورسز پر حملے کر رہا ہے. طلال چودھری نے سوال اٹھایا کہ اگر ہلاک کارکن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس نے اپنے گھر والوں پر حملہ کیوں نہیں کیا، اپنی پارٹی کے کسی لیڈر پر حملہ کیوں نہیں کیا. طلال چودھری نے کہا کہ مال روڈ واقعہ اس بات کا اشارہ ہے کہ 27 ستمبر کو بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. دوسری جانب آزاد کشمیر انتخابات پر مبینہ دھاندلی پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد میں خلیج پیدا ہوئی، جس کے بعد چہ مگوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں قربتیں بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو نے کشمیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے تحریک انصاف کی سنجیدہ لیڈرشپ کے سامنے ہاتھ بڑھایا ہے، مگر تحریک انصاف نے بلاول بھٹو کا ہاتھ تھامنے سے انکار کر دیا ہے. تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان شیخ وقاص اکرم نے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں چور ہیں اور پیپلز پارٹی سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے. یہاں تحریک انصاف مذاکرات پر بھی تقسیم نظر آ رہی ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس حکومت سے گلہ کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں، مگر
شیخ وقاص اکرم کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ ایسے میں تحریک انصاف کیسے اپنے لیے سیاسی سپیس بنائے گی؟ کیا پی ٹی آئی مستقبل میں راولپنڈی جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنے ورکرز کو کنٹرول کرنے کی کوئی حکمت عملی بنائے گی، یا ایک اور 9 مئی جیسا سانحہ ہونے دیا جائے گا جس سے اس کے لیے مزید مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے 27 ستمبر کے احتجاج سے حکومت دباؤ میں آئے گی؟ پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت آنے والے دنوں میں کیا حکمت عملی بناتی ہے؟ کیا پھر سے مذاکرات کا کوئی دروازہ کھولا جائے گا، یا 27 ستمبر تک یہ لفظی جنگ اسی طرح جاری رہے گی؟ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ورکنگ ریلیشن شپ آزاد کشمیر انتخابات سے پہلے والا ہی ہوگا، یا تناؤ کی صورتحال برقرار رہتی ہے؟ پاکستان کی سیاسی صورتحال اب الزامات سے کچھ آگے بڑھ رہی ہے، کچھ ڈیڈ لائنز ہیں، کچھ دعوے ہیں اور کچھ اعلانات ہیں جس کی بنا پر اس وقت کام ہوتا نظر آ رہا ہے، چاہے مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو، پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو، یا پاکستان تحریک انصاف کے۔ اس تمام سچویشن پر بات کر لیتے ہیں۔ بابر نواز خان صاحب مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہمارے ساتھ ہیں، شیلا رضا صاحبہ پیپلز پارٹی کی ممبر قومی اسمبلی، امجد خان نیائی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے۔ سب سے پہلے بابر نواز خان، میں آپ ہی بات سے آغاز کر لیتا ہوں۔ پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر سہیل آفریدی نے کل اڈیالہ کے باہر دھرنے کی، جبکہ 27 ستمبر کو اسلام آباد لانگ مارچ کی بھی کال دی ہوئی ہے۔ حکومت اس احتجاج کے حوالے سے کیسے نپٹے گی؟ آپ لوگ اس کو بہت زیادہ سیریس لے رہے ہیں، نہیں لے رہے؟ کیونکہ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں یہ جو بھی راولپنڈی میں واقعہ ہوا ہے کہ 27 ستمبر کو کیسا کھیل کھیلا جائے گا یہ سب جانتے ہیں۔ آپ بتائیے گا، پی ٹی آئی کو لانگ مارچ کی اجازت اگر نہیں دی گئی تو کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کل جس طریقے سے ان کے ایک ورکر نے حرکت کی ہے، ان لوگوں نے ایک مائنڈ بنا لیا ہے اپنے ورکرز کا۔ تو یہ سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اگر یہ اسلام آباد کی طرف یا پنڈی کی طرف موو کرتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی یہ تباہی پھیلانے کا پلان لے کے آ رہے ہیں۔ آج تک انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ تباہ کرنے کی بات کی ہے، کبھی اس کو جوڑنے کی بات نہیں کی۔ چاہے جب ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، جب ان کا وزیر اعظم تھا، تو اس وقت بھی وہ اپوزیشن سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر جسٹ سپوز وہ آ گئے تو پھر کیا کریں گے، یہ بتائیے گا۔ دیکھیں، اگر وہ آتے ہیں، جو کہ پہلے بھی 3-4 بار انہوں نے یہ اٹیمپٹس کی ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں نے آپ کو پہلے واضح کر دیا کہ ابھی ان میں سے اگر بات کی جائے تو کس کے ساتھ کی جائے؟ علی امین خان گنڈاپور کے ساتھ کی جائے، سی ایم کے ساتھ کی جائے، علیمہ خان کے ساتھ کی جائے، یا پارٹی کے دیگر لوگوں کے ساتھ کی جائے؟ ابھی تک تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کال کون دیتا ہے، کون سی سائڈ سے کال آ رہی ہے۔ علیمہ خان نے کہا 27 ستمبر کا میرے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ آپ بتائیے گا، نظر تو آ بھی رہا ہے کہ 27 ستمبر کو لانگ مارچ کرنا تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، جو ریئلسٹک اپروچ وہ یہی ہے، کیونکہ پارٹی رہنماؤں کو لانگ مارچ کی حکمت عملی میں مصروف ہونا چاہیے، مگر وہ آپس پہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ مشال یوسف زئی، شاندانہ گلزار، سلمان اکرم راجہ پر پیسے کھانے کا الزام لگا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں جب بھی آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں آپ کے اندرونی اختلافات بہت شدت اختیار کر جاتے ہیں؟ سلمان، اتنی بات بھی نہیں ہے جس کو اتنا بڑھایا چڑھایا جا رہا ہے۔ آپس کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو میڈیا جو ہے وہ ہائپ دے رہا ہے، مائنڈ نہ کرنا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا۔ بات ہی جب خان صاحب خود باہر ہوتے تھے نا تو اختلافات سامنے آتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، اختلاف رائے ہوتا تھا۔ مطلب اس وقت بھی یہ تھا ہماری پارٹی کے اندر جو ہے یہ کوئی نارمل بات ہے۔ بہت بڑی پارٹی ہے، چاروں صوبوں کے اندر ہے، ریجنز کے اندر ہے، اوورسیز پاکستانی میں ہے، اور یہ واحد جماعت ہے نا جس میں جیل کے اندر رہتے ہوئے لیڈرشپ نے اس پارٹی کو الیکشن جتایا ہے۔ تو اس ماحول میں آپ خود اندازہ کریں کہ ایک آدھ جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی تکار کو آپ اگر یہ لیں کہ جی پارٹی جو ہے وہ ڈریگ ہو رہی ہے، یہ پارٹی جو ہے وہ ڈسمینٹل ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ یہ آگے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی رہیں گی، لیکن اس کو آپ اتنا سیریس نہ لیں۔ یہ تو بس جسٹ ہے کہ چائے کی پیالی میں طوفان والی بات ہے، ادروائز طوفان ہے نہیں۔ اچھا، بہت سی چیزیں اپرچونٹیز کے حوالے سے بھی ہے، پولیٹیکل سپیس بھی لینی ہو۔ میں شیلا رضا صاحبہ آپ سے یہ سوال کر لوں، بلاول صاحب نے کشمیر کے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے خیر نون لیگ کو جتنا میں یہی کہوں گا سیاسی بیانات اور تقاریر کی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک احتجاجی تحریک چلائیں گے، الٹی گنتی، یہ تمام چیزیں ہوئی نا، اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے آگے آپ لوگوں نے ہاتھ بھی بڑھائے بلاول صاحب نے اپنی تقاریر میں۔ تو ایسا فیل کیا جا سکتا ہے کہ کچھ بیک اینڈ کچھ ایسے رابطے ہیں پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف میں کہ ایک تحریک کو ذرا مشترکہ طور پہ چلایا جائے؟ جہاں تک بات ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو دعوت دی ڈیورنگ دا الیکشن، اس سے پہلے آپ پہلی اسپیچ فرسٹ ڈے اس اسمبلی کی اٹھا کے دیکھیں، اس میں چیئرمین نے کہا
کہ ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ حکومت بنا لیں، یعنی کہ فرسٹ ڈے جو ہوا تھا اسمبلی کا اس گورنمنٹ کا، تو اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا تھا اور فلور آف دا ہاؤس بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ آ جائیں، یہاں بھی ہم کیبنٹ کا پارٹ نہیں ہیں، وہاں بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ پھر درمیان میں جتنی دفعہ بھی بات چیت ہوئی، ایک دو دفعہ تو چیئرمین نے کہا بھی کہ ہم بھی بہتر پارٹ پلے کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو باغ کا الیکشن تھا شاید، یا نہیں، مظفر آباد کا، مظفر آباد کے الیکشن انہوں نے کہا کہ میں ورکرز کو بھی دعوت دیتا ہوں اور سنجیدہ قیادت کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ جہاں تک ورکرز کی بات ہے، پنڈی میں، چکوال میں، ادھر پی ٹی آئی کے ورکرز نے کچھ ہمارا ساتھ دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ رابطے میں۔ لیکن باقی تو یوسف زئی صاحب ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ سندھ کی ایک بڑی اہم شخصیت نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ اب کس نے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں نے اپنی پارٹی میں نہیں پوچھا، تو باقی ان کی مرضی ہے بھائی۔ ٹھیک ہے یار، پولیٹیکل فورسز کو ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ نقصان ہو گیا پولیٹیکل فورسز کا گزشتہ چند سالوں کے اندر۔ بابر نواز خان صاحب، آپ سے یہی سوال ہوگا کہ زیادہ بہتر ہے کہ طاقت کے استعمال کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے؟ ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بابر نواز خان صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب نے تو مذاکرات کی مخالفت کی، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، یہ لوگ مذاکرات کے حامی ہیں۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب یا دیگر افراد کے، اسپیشلی وزیر مملکت برائے داخلہ جو ہیں، ان کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ پھر کچھ نیکسٹ لیول کا سوچ رہے ہیں، تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کریں؟ اب میں نے بھائی آپ کو پہلے کہا کہ ابھی تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مذاکرات اگر ہوں تو ہوں کس کے ساتھ۔ یہ ہر ایک وہاں پہ اب بہت سے لیڈر بن گئے ہیں، بہت سے لیڈر ہیں، کچھ نئے ہیں، کچھ پرانے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ حکومت بیٹھے تو ان کے چیئرمین کے ساتھ بیٹھے، اگر بیٹھے تو سی ایم کے ساتھ بیٹھے، یا سابق سی ایم کے ساتھ بیٹھے تو بیٹھے کس کے ساتھ؟ ابھی ان میں سے کچھ کہہ رہے ہیں ہونے چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہونے چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں وزیراعظم آفس جانا چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں اسپیکر آفس جانا چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں روڈ پہ بات ہونی چاہیے۔ ابھی تک تو ان کو اپنی کلیئرٹی نہیں ہے نا، پہلے وہ چیز کلیئر ہو جائیں۔ نہ ان مذاکرات سے کوئی سروکار ہے، نہ ان کو اپنے قائد کو باہر نکالنے سے کوئی سروکار ہے۔ میرے بھائی آپ اس سے آگے کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سیمی فائنل میں اپنا جو فائنل ہے وہ 2 مہینے بعد میں رکھا اور اپنے قائد کو کہا فی الحال گرمی میں اندر بیٹھو، ہم ذرا انجوائے کر لیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی ورکر نکل سکتے ہیں کہ نہیں، جو کہ نکلے نہیں۔ ایون کہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں وہ 3500 کرسیاں لگا کے بیٹھے تھے۔ اچھا نیائی صاحب، موجودہ حکومت جو ہے نا آپ کے یہ مذاکرات والے معاملے کو اتنا سیریس لے نہیں رہی، جس طرح مجھے گفتگو کا اندازہ ہو رہا ہے، لیکن مسائل کا حل مذاکرات سے ہی نکل رہا ہے۔ ایون ایران امریکہ دیکھ رہے ہیں حالت جنگ میں ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ مذاکرات کر رہے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں ہم چوروں سے مذاکرات نہیں کریں گے، یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ سلمان حیدر، پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر کرنا چاہتے ہوتے نا تو ان کا یہ کہنا کہ جی ہم نے اختیار نہیں دیا علامہ صاحب کو یا اچکزئی صاحب کو، بالکل اختیار دیا ہے۔ خان صاحب نے جب اختیار دے دیا ہے، پارلیمانی پارٹی نے اختیار دے دیا ہے، پھر اب ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے اختیار دیا ہے، ہم نے ہماری مطلب پورا سسٹم نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اس ماحول میں جی ہمیں کیا دیں گے؟ ہاں اگر دینا چاہتے ہیں کوئی ٹی او آر بنائے، اپنی اتحادی جماعتوں ساتھ مل کے بیٹھے ہیں۔ ہم آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر جب بھی سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات ہوں، پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، لیکن یہ نہیں آئیں گے اس کے اوپر۔ شیلا رضا صاحبہ، پیپلز پارٹی کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اسپیشلی بلاول صاحب کو عوام نے کشمیر کے الیکشن میں کافی زیادہ سیریس لیا ہے، تو اب تو مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ پیپلز پارٹی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے یا صرف یہ لفظی جنگ تھی اور اس کے بعد چیزیں سب نارمل ہوں گی؟ دیکھیے، لفظی جنگ نہیں تھی، اس میں ہمارے 2 کارکنوں کی شہادت ہوئی، اور کسی کی شہادت ہو جائے، ویسے تو بے ایمانی ہوتی رہتی ہے، بڑے ایکسپرٹ ہیں سب لوگ بے ایمانی میں، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے 2 کارکنوں کی شہادت ہوئی ہے۔ اس میں جو ہے جو میرپور ڈویژن میں 11 سے لے کر
25% تک ٹرن آؤٹ رہا، لیکن جو ہمارے اسٹیشن قبضہ کیے گئے وہاں پہ 90% پولنگ جو ہے شو کی گئی، پھر ایک گھنٹہ بڑھا کے پولنگ اسٹیشن قبضہ کیے گئے. تو یہ سارے معاملات اتنے آسان نہیں ہیں کہ ہم اس پوزیشن پہ دوبارہ آئیں جس پہ ان الیکشن سے پہلے. اب کیا لاہے عمل ہوگا چیئرمین کے واپس آنے پہ سی ای سی ہوگی اور اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے. ٹھیک، مگر بابا نواز صاحب تھوڑا آپ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو آپ سیریس لے نہیں رہے، بلاول صاحب نے بھی الٹی گنتی کہی ہوئی ہے، حکومت اس کو بھی سنجیدگی سے نہیں لے رہی، کیونکہ آپ کو یقین ہے موجودہ اتحاد برقرار رہے گا؟ دیکھیں میں تو اپنے ایکسپیرینس سے بات کروں گا، جتنی میرے 15-20 سال کی پولیٹیکل لائف ہے اس میں نے یہی دیکھا ہے جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دو کینڈیڈیٹس یا دو پارٹیاں جب ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں تو وہ اچھا برا سب دنیا کے سامنے نکال کے رکھتی ہیں. جہاں تک بات ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی اور ان چیزوں کی، تو وہ ذمہ داری بنتی تھی پیپلز پارٹی کی، کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ ان کی تھی، وہاں پہ پرائم منسٹر ان کا تھا، اس پرائم منسٹر کے انڈر تمام ادارے آتے تھے. تو اگر یہ اس حد تک کہہ رہے ہیں اور اس کا ساری ذمہ داری آج نون پہ ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ نااہل تھے، نااہل ہیں، جن کی نااہلی کی وجہ سے اتنا کچھ ہوا کہ وہاں پہ خون ریزی بھی ہوئی. کوئی بھی ورکر اگر کوئی جاتا ہے، وہ کسی جماعت کا بھی اگر ہے، وہ کسی کا بھی اگر وہ شہید ہوتا ہے تو میں اس کو انسانیت کا قتل سمجھتا ہوں، میں اس کے بالکل خلاف ہوں. پولیٹیکل اس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، خون خرابے، اور وہ آپ کو اپنا بتانا چاہیے کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا یا مستقبل میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ووٹ مانگنا چاہیے. اور کشمیر کے لوگوں نے اگر 2/3 اکثریت کے قریب لے کے گئے ہیں تو الحمدللہ وہ مریم نواز کی کارکردگی تھی جس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا. وہ میاں نواز شریف کی محبت تھی، ان کو پتہ ہے جب بھی میاں نواز شریف آئے ملک میں ترقی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے جب بڑے بیٹھیں گے، میں بڑا بول کیا بولوں، ہمارے قائدین بیٹھیں گے، ہمارے جب وہاں پہ ہم ہارے ہیں تو وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے فوراً کال کر کے مبارکباد بھی دی اور حکومت بنانے کی دعوت بھی دی. تو یہ چیز ہے کہ ہمارے قائدین جب بیٹھیں گے ان کی قیادت کے ساتھ، جیسے وہ جب زرداری صاحب بیٹھیں گے تو پھر پتہ چلے گا. جی شیلا صاحب آپ تھوڑا رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں. دیکھیے جی بی میں کیا نہیں ہو رہا تھا، جی بی میں ہمارا بندہ ہوا جی بی میں جب آپ نے دیکھا کہ ریکاؤنٹنگ، پھر تو ریکاؤنٹنگ میں بھی جب آپ کے نمبر کم ہوئے تو آپ نے کہا نہیں ری پولنگ کی جائے. تو وہ تو اس وقت گوٹ پھنسی ہوئی تھی. تو چیئرمین نے پھر پریس کانفرنس کر کے کہا کہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ لوگ وہاں پہ یہ کر رہے ہیں. جی بی میں بھی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، پری پول، الیکشن ڈے، پوسٹ پول ریڈنگ ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے کیا کہتے ہیں بے ایمانی ہوئی ہے. تو اب جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو کشمیر میں ٹھیک ہے کہ کیئر ٹیکر نہیں بنتی، لیکن تمام اختیارات الیکشن کمیشن کو دیے جاتے ہیں. انہوں نے جتنی فورس کہی اس کا انتظام کرایا گیا، پاکستان سے منگائی گئی. انہوں نے جو اسٹیشنری کہی وہ ان کو وہ اتنا ان کا بجٹ کیا گیا. انہوں نے جتنے لوگ مانگے ریٹرننگ آفیسر وغیرہ وہ سارے ان کو حوالے کیے گئے. اس کے بعد ان حلقوں میں جہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک زیادہ ہے، اسٹیشنری نہ پہنچانا یہ حکومت کا کام نہیں ہے. آلرائٹ بابا نواز خان صاحب تھوڑا سا ریکارڈ کو ذرا درست کر لیں. راولپنڈی میں پی ٹی اے کا ایک مسلح کارکن مارا گیا جس پر حکومت کہہ رہی کہ اس کی ذہن سازی پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی، جبکہ پی ٹی اے کا موقع پہ اس شخص کا ذہنی توازن خراب تھا. اسے پی ٹی اے سے نہ جوڑا جائے، آزاد تحقیقات کروائی جائے، جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے. کیوں نہیں کر لیتے یہ سب آپ؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو، میں چونکہ خود کے پی کے سے تعلق رکھتا ہوں، معذرت کے ساتھ میں نیازی صاحب کو شاید یہ لفظ برا لگے، لیکن انہوں نے ورکرز کی ایسی تربیت کر دی ہے جیسے زمبیز کی کوئی کر لیتا ہے. یہ حقیقت ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اغوا نہیں ہوا، وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے. کیسز ٹھیک ہیں یا غلط ہیں یا کیسے ہیں میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن جو بھی ہونا ہے وہ عدالتوں سے ہونا ہے، عدالتوں نے اس کو کلیئر کرنا ہے. اور وہاں کے نوجوانوں کا ایسا مائنڈ بنا دیا گیا ہے کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، یہ سارے چور ہیں. دنیا میں اگر کوئی شاہد ہیں تو وہ یہی ہیں. ٹھیک، بابا نواز صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہم جنہیں ایسا وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں طلال چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی قیادت راولپنڈی مال روڈ والے واقعے سے خود کو بری الزمہ نہیں کر سکتی.
ہلاک ملزم خیبر پختونخوا ہاؤس میں رہتا تھا، تحریک انصاف کی قیادت سے بھی ملتا تھا، کیا یہ درست ہے محمد حسین کے پی ہاؤس میں رہتا تھا؟ سلمان، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے. میرا اور میری پارٹی کا اور ہمارا تو یہی یقین ہے کہ ہم تحریر والے لوگ ہیں، تقریر والے لوگ ہیں، ہم کو پہاڑوں پہ چڑھنے والے لوگ تو نہیں ہیں. دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کون کیا ہے. کوئی اگر انفرادی فیل کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اٹیچ کرتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے، اس کے تو ذمہ دار نہیں ہے میں. ہر انسان جو ہے وہ اپنے فیل کا اور کال کا ذمہ دار ہوتا ہے. باہر کے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل جماعت سمجھا جائے، اختلافات کو اس حد تک نہ بڑھایا جائے کہ اس میں مطلب چیزیں گڑبڑ نہ کی جائیں. میرا ذاتی طور پہ، اور خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ پاکستان بھی میرا ہے، اور مجھ سے زیادہ اہمیت جو ہے اس کی ہے. دوسری بات ہے کہ میرا جو بالکل کلیئر سٹانس ہے، وطن دفاع کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. پاکستان کی انٹیگریٹی ہو، پاکستان کی سوورنٹی ہو، ہم اس کے لیے خون کے آخری قطرے تک کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور نیازی صاحب، یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اکبر ایس بابر کے نام ایک پیغام پہنچایا ہے، اور یہ اہم پیغام ہے جس میں انہیں پارٹی کے ابتدائی دور کے ساتھیوں، ناراض رہنماؤں اور کارکنوں کو دوبارہ متحد کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا موجودہ لیڈرشپ پر اعتماد نہیں رہا خان صاحب کو کہ پرانے ناراض ساتھیوں کو واپس بلا رہے ہیں؟ سلیمان، میں پولیٹیکل کوارڈینیٹر ہوں، مجھ تک تو پیغام کوئی نہیں آیا، حالانکہ یہ میرا کام ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تک رسائی دی جائے، ان کے ذاتی معالج کو، فیملی کو. ہمیں تو نہیں رسائی دی جائے. پتہ نہیں اکبر ایس بابر کو وہی کا سلسلہ بھی رکا ہوا ہے، تو پتہ نہیں ان کو جو ہے وہ کہاں سے پیغام رسانی آ گئی ہے. تو یہ پولیٹیکل شوشے ہیں جو چلتے رہتے ہیں، یہ بول جڑیاں ہیں جو وقتاً فوقتاً چھوڑی جاتی ہیں. ٹھیک. بہت شکریہ امجد خان. بابر نواز خان، شائلہ رضا صاحبہ ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان فرنٹ. اس بریک کے بعد میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری ہے، لیکن پولیس ابھی تک قاتلوں سے کوسوں دور نظر آتی ہے. 2 ہفتے کا وقت گزر جانے کے باوجود تاحال کسی شخص کو اس معاملے میں باضابطہ گرفتار نہیں کیا گیا. یوں لگتا ہے کہ تاخیری حربے استعمال کر کے کیس کو جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی ایک مثال پولیس کو جیو فینسنگ میں پیش آنے والی مشکلات ہیں. ذرائع کہتے ہیں کہ بظاہر 14 روز تک جیو فینسنگ نہ کر کے مجرموں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی، جس کی ذمہ دار یقینی طور پر پہلی تفتیشی ٹیم ہے. جبکہ ڈی آئی جی عامر فاروقی کی سربراہی میں نئی تحقیقاتی ٹیم نے 5 گھنٹے کی طویل میٹنگ کے بعد سب سے پہلے میر رضا کی فیملی اور وکیل کے ہمراہ جائے وقوع کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مختلف افراد سے تفتیش کے ساتھ ساتھ جیو فینسنگ بھی کروائی. لیکن کئی روز گزر جانے کے باعث پولیس کو جیو فینسنگ میں مشکلات کا سامنا ہے. تفتیشی ذرائع بتاتے ہیں کہ جائے وقوع پہاڑی کے قریب ہے جس کی جیو فینسنگ کروائی گئی. جائے وقوع کے اطراف 3 موبائل فون کمپنیوں کے ٹاورز لگے ہوئے ہیں. ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جیو فینسنگ کے دوران گلستان جوہر کے مختلف بلاکس کی لوکیشن آ رہی ہے. کئی روز گزر جانے کی وجہ سے جیو فینسنگ میں مشکلات کا سامنا ہے. جائے وقوع کے اطراف سے بھی مختلف شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں. اطراف کے 500 میٹر کے ایریا میں سرچنگ کی گئی ہے، جبکہ ایک کمیٹی نے میر رضا کی سمارٹ واچ کی تفصیلات حاصل کی ہے. تاہم سمارٹ واچ کا مکمل ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گزشتہ روز پریس کانفرنس میں میر رضا فیملی کے وکیل جبران ناصر نے دعویٰ کیا تھا کہ میر رضا کی سمارٹ واچ اس کیس کا واحد ثبوت تھی. نئی تفتیشی ٹیم نے یہ سمارٹ واچ طلب کی تو دوران تفتیش انکشاف ہوا کہ سابق تفتیشی ٹیم کے رکن ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو اس اہم ترین ثبوت کو جیب میں لے کر گھومتے رہے، جبکہ گیسٹ ہاؤس کا ڈی وی آر فیروز آباد تھانے کے ایس ایچ او گاڑی میں لیے پھر رہے تھے. جہاں پولیس کو جائے وقوع کے جیو فینسنگ میں مشکلات کا سامنا ہے، وہیں میر رضا علی کو لوکیشن پر چھوڑنے والے آن لائن ٹیکسی ڈرائیور احسان اللہ کا نیا بیان سامنے آیا ہے، جس میں اس نے پہلی بار رائڈ سے متعلق اہم تفصیلات بتائی ہیں. رپورٹ کے مطابق آن لائن ٹیکسی ڈرائیور احسان اللہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ میر رضا نے 3:57 پر رائڈ بک کی، 4:07 پر اس کو کال کی کہ آپ کی لوکیشن پر ہوں، 4:09 پر رائڈ شروع کی. ہم خالد بن ولید روڈ سے طارق روڈ اور وہاں سے بہادر آباد گئے. ٹیکسی ڈرائیور احسان اللہ نے بتایا کہ بہادر آباد سے اسٹیڈیم، ملینیم مال سے پرفیوم چوک، جوہر موڑ، وہاں سے موسمیات کی طرف گئے. میر رضا نے کہا کہ لوکیشن چھوڑ دو، میں راستہ بتاتا ہوں. پھر اس نے جیسا بتایا اسی راستے پر چلتے گئے. انہوں نے مزید بتایا کہ میر رضا نے گاڑی میں گانے بھی چلائے اور کہا کہ گاڑی تیز چلاؤ. احسان اللہ کے مطابق اس دوران میر رضا نے کسی کو فون نہیں کیا، بس وہ موبائل استعمال کر رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ سفر کا تمام ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. ٹیکسی ڈرائیور احسان نے بتایا کہ اس نے جہاں میر رضا کو چھوڑا وہاں کوئی موجود نہیں تھا. دوسری جانب سندھ پولیس کی بھاری بجٹ کے باوجود سنگین لاپرواہی کا انکشاف ہوا ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ سندھ پولیس کی واحد بیلسٹک فورنسک مشین 3 سال سے خراب ہے، جس کی وجہ سے میر رضا کیس میں لاش کے مقام سے ملنے والی گولی کے خول کا 6 روز بعد بھی فورنسک نہیں ہو سکا.
ذرائع بتاتے ہیں کہ بھاری مالیت سے درآمد کی گئی بیلسٹک فورینسک مشین 2023 سے خراب پڑی ہے۔ 2023 میں سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے مشین غیر فعال ہوئی جو اب خراب ہو چکی ہے۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ 2023 سے اب تک کسی کیس میں خول کا FSL نہیں کیا گیا، بلکہ ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی اور بھتہ خوری کے کیسز میں خول کا مینول معائنہ کیا جاتا رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ فورینسک ڈویژن کراچی میں خول کی جانچ کے لیے صرف ایک ایکسپرٹ موجود ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سربراہ فورینسک ڈویژن جاوید بلوچ 6 روز قبل ریٹائر ہو چکے ہیں، جبکہ نئے انچارج تنویر احمد رضا کیس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے۔ اس صورتحال میں IG سندھ جاوید عالم اوڈو نے میر رضا قتل کیس میں کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکو لیگل آفس نے اس کیس میں واضح کوتاہیاں کی ہیں، لیکن کیس پر اب نئی میڈیکو لیگل رپورٹ کی روشنی میں کام ہو رہا ہے۔ سندھ بار کونسل میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جاوید عالم اوڈو نے کہا کہ میر رضا کا قتل افسوسناک ہے، کیس کو حل کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ میر رضا کی فیملی نے پرانی انویسٹیگیشن ٹیم کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق جو کارروائی ہوگی وہ کریں گے۔ IG سندھ کے اعلان کے بعد میر رضا کیس کے پہلے مرحلے میں غفلت برتنے والوں کے خلاف ایکشن کا آغاز ہو گیا ہے، جس کا پہلا نشانہ میر رضا کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے MLO ڈاکٹر اسامہ بنے ہیں، جنہیں فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اسپتال حکام کے مطابق ڈاکٹر اسامہ اب انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ کمیٹی ان سے پوسٹ مارٹم میں ہونے والی غلطیوں پر سوالات کرے گی۔ ڈاکٹر اسامہ جناح اسپتال میں بطور MLO خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ دوسری جانب سندھ فورینسک لیبارٹری کی رپورٹ کے حوالے سے چند نئے حقائق سامنے آئے ہیں۔ BBC نے نئی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ میر رضا کی قمیض کے پچھلے حصے میں گولی داخل ہونے کا سراغ تقریباً 6.99 ملی میٹر، جبکہ سامنے کی جانب گولی نکلنے کا سراغ تقریباً 35.37 ملی میٹر ہے۔ قمیض پر کیے گئے جدید الیکٹران مائکروسکوپی ٹیسٹ میں گولی چلنے کے بعد باقی رہنے والے بارود کے اجزاء جیسا کہ لیڈ اور بیریم بھی پائے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بارود کے ذرات زیادہ مقدار میں قمیض کے پچھلے حصے پر موجود تھے۔ کیمیکل رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ میر رضا علی کے خون کے نمونے میں جسم کو سن کرنے والی دوا کے اثرات بھی پائے گئے ہیں، جس سے یہ شبہ شدید ہو گیا ہے کہ موت سے قبل میر رضا کو کوئی نشہ آور یا بے ہوش کرنے والی چیز دی گئی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام حادثہ یا وقتی لڑائی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ میر رضا کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت ٹریپ کر کے قتل کیا گیا۔ ان شواہد اور ٹیکسی ڈرائیور کے بیان کو سامنے رکھتے ہوئے پولیس کو میر رضا کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ پولیس کو یہ بات بھی یقینی بنانا ہوگی کہ ہر مرحلے پر میر رضا کی فیملی کو بھی اعتماد میں تحقیقات کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔